إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اکابرین قوم ملت، نوجوانان قوم، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اور اپنے اس آخری نبی پر آخری کتاب اتاری جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کے تئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بنیادی ذمہ داری عطا کی۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو رسالت کے جس مشن کا پابند بنایا گیا ہے اس مشن کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جس طریقے سے اس قرآن کا ایک ایک حرف لوگوں تک پہنچانا ہے اسی طرح سے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اس آخری کتاب کے بیان کی ذمہ داری، وضاحت کی ذمہ داری، تفسیر کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ جن لوگوں کے پاس اس ذکر کو نازل کیا جا رہا ہے ان کے لیے آپ اس کو بیان کر دیجئے، واضح کر دیجئے، کھول کھول کر لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری کتاب کے تئیں رب کریم نے یہ دو ذمہ داری عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس قرآن کا ایک ایک حرف لوگوں تک پہنچایا اور اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، جتنا بڑا مشن عطا کیا تھا، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور بھی دیا تھا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ بھی دیا تھا۔ اس لیے کہ اگر مشن کے اعتبار سے پاور نہ ہو، مشن کے اعتبار سے مقام و مرتبہ نہ ہو تو مشن فیل ہو جاتا ہے، اس مشن کو وہ شخص صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ربانی مشن تھا، اس لیے رب نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو اس مشن سے مکمل طور سے میل کھاتا ہو۔ آپ کو اپنا اولو العزم رسول بنایا اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا، آپ کی فرما برداری کا لوگوں کو حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بلکہ آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ کی ذات کو قابل اقتداء نمونہ قرار دیا کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے نقش قدم پر ہر ایمان والوں کو چلنا چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، رسول اللہ میں تم سب کے لیے قابل اقتداء نمونہ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے قابل
اقتداء نمونہ ہیں جو اللہ کی ذات سے اپنی لو لگاتے ہیں اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش پر چلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی نکال دیا تو صحابہ کرام نے بھی اپنی جوتیاں نکال دیں۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو جوتیاں نکالتے دیکھا اس لیے ہم نے بھی نکال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اپنی جوتیاں نکال دی۔ تو صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے دیکھتے تھے اس عمل کو اختیار کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، کسی قسم کا کوئی استفسار نہیں، نبی کو کرتے ہوئے دیکھا اس پر فوراً عمل کیا، اور یہی ان کو حکم بھی تھا رب کا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر دردناک عذاب ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے یا کسی فتنے میں مبتلا ہونا پڑے۔ اس آیت پر غور کیجئے اور اپنی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیجئے کہ ہم نبی کی شاہ راہ سے کس قدر الگ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں نہ جانے کس قدر اور کتنے رنگ برنگ فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی کا جب فیصلہ آ جائے تو پورے شرح صدر کے ساتھ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، اے نبی تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام جھگڑوں میں اپنا حکم نہ مان لیں، اپنا پنچ نہ مان لیں۔ لوگ پنچ تو مان لیتے ہیں مگر دل میں خلش باقی رہتی ہے، دل کو فیصلے پر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا، کہا تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے تمام اختلافی مسائل میں، تمام جھگڑوں میں اپنا حکم اور پنچ نہ مان لیں، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے تئیں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی خلش محسوس نہ کریں۔ پھر اور تاکید فرمائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور سے آپ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ یہ ہے اہل ایمان کا شیوا، یہ ہے اہل ایمان کا شیوا، اور یہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ ہے ان کے تئیں ہماری ذمہ داریاں۔ صرف محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، نقش قدم پر چلنا، نبی کی اتباع کرنا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کے نقش قدم پر کس قدر چل رہے ہیں اور ہم اپنے محبت کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر اپنی آخری کتاب اتاری جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بیان کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا جسے سنت رسول کہتے ہیں اور قرآن کریم کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ موجودہ زمانے میں یا یہ کہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری کوششیں چل رہی ہیں، لہذا ہمیں اس رشتے کو صحیح طور سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی کا جو رشتہ ہے وہ من جملہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن احکامات کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ ان احکامات کی تاکید کی ہے اپنی احادیث میں، جیسے اللہ
تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ایمان کا حکم ہے، نماز کی پابندی کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ گویا یہ احکام ایسے ہیں جن کی تاکید، جن کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بھی کر دی۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اجمال تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کو اپنے قول و عمل کے ذریعے بیان کر دیا۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ سنیے اور اس پر غور کیجیے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ ابا نجید، اے عمران بن حسین، ہم سے صرف قرآن بیان کیجیے، حدیث رسول ہم سے مت بیان کیجیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، تم نماز جو پڑھتے ہو، دن میں 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، کیا تم ان کا ذکر قرآن میں پاتے ہو؟ کیا تم یہ پاتے ہو کہ فجر کی 2 رکعت میں، مغرب کی 2 رکعت میں اور عشاء کی 2 رکعت میں قرآن بآواز بلند تلاوت کی جائے گی؟ اس کا ذکر پاتے ہو؟ نہیں پاتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور تم نے ہم سے سیکھا؟ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن مال کی مقدار کیا ہوگی کہ جب مال اس مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور کتنے مقدار میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ کیا قرآن میں اس کا حکم پاتے ہو؟ نہیں پاتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور تم نے اسے ہم سے سیکھا؟ تم قرآن کریم میں حج کا ذکر پاتے ہو، لیکن کیا قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف 7 مرتبہ کیا جائے گا، صفا اور مروہ کا چکر 7 مرتبہ لگایا جائے گا؟ کیا اس کا ذکر پاتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور تم نے ہم سے سیکھا؟ اس طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اس طرح کی کئی مثالیں بیان کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کو جو قرآن میں تھا، اس کو آپ نے اپنے قول و عمل کے ذریعے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ کے بتایا، لوگوں کو سکھایا اور کہا صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو ویسے تم نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور صحابہ کرام سے کہا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جنہوں نے حج کا پورا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے، کب واپس ہوئے اور اپنے اس پوری عبادت میں کیا کیا، کہاں بیٹھے، کہاں اترے، کہاں سوئے، سب کچھ بیان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر تلبیہ پکارا، حج میں دخول کی نیت کی، احرام باندھا، تو میں نے دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے، آگے دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے، پیچھے دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے، دائیں دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے، بائیں دیکھا تا حد نگاہ لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بہترین بات کہی، کہا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا علیہ ینزل القرآن وهو يعرف تاویلہ فما عمل به من شیء عملنا به، رواہ مسلم۔ کہ اس پوری بھیڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، انہی پر تو قرآن نازل ہوتا ہے اور وہی اس قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں، لہذا ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس پر عمل کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اس لیے کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تھی، اور قرآن کو نبی کے بیان کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر نبی کے بیان کے بغیر، حدیث رسول کے بغیر اگر قرآن کو سمجھا جا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو بیان کی ذمہ داری نہیں دیتا، اس لیے کہ جو قوم قرآن کریم کی اولین مخاطب تھی ان کی مادری زبان عربی تھی، تو جب مادری زبان عربی تھی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی تھا تو کسی بیان کی ذمہ داری کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کی ذمہ داری دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو صرف اور صرف عربی زبان کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔
قرآن اور حدیث کا تیسرا رشتہ یہ ہے کہ کچھ احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں جن احکامات کی صراحت قرآن کریم میں نہیں ہے، جیسے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، قرآن میں اس کی کہیں صراحت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے موقف پر غور کیجئے کہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کا موقف کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، چولہے پر ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہیں، پالتو گدھے کا گوشت پک رہا ہے، بلکہ پک کر تیار ہو چکا ہے، صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس بھوک کی شدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ خبردار سن لو لوگو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرما رہے ہیں۔ پالتو گدھے کے گوشت کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول قرآن میں کہاں پالتو گدھے کے گوشت سے منع کیا گیا ہے، نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ ان کا کیا عمل تھا؟ جیسے آواز آئی ان کے کانوں میں کہ اللہ کے رسول نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے روک دیا ہے، انہوں نے اپنی ہانڈیاں پلٹ دی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی استفسار، نہ کوئی دیری، انہوں نے اپنی ہانڈیاں پلٹ دی۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرما برداری، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لاؤ اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت بھیجا ہے جو عورت گودتی ہے یا گدواتی ہے۔ گودنے یا گدوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چمڑے میں سوئی سے سوراخ کر دیا جائے اور سوراخ کر کے اس میں دوسرا کلر بھر دیا جائے تاکہ مستقل طور پر وہ چمڑے کا رنگ مختلف ہو جائے۔ جب ایک عورت نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی حدیث بیان کی ہے تو عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم نے تو قرآن میں اس کا کہیں ذکر پایا نہیں ہے، ہم نے تو بار بار قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب سنیے اور اس پر گرہ باندھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ چیز ملی ہوتی۔ کہاں ملی ہوتی؟ کہا عبداللہ بن مسعود نے، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض احکامات جو احادیث میں وارد ہیں جن کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ وارد نہیں ہے، لیکن وہ احکامات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے جو احکام ہیں ان کے دائرے میں آتے ہیں، لہذا وہ بھی دین کا حصہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو الگ کر کے دیکھیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا جانکار کون ہے؟ اگر اللہ کی کتاب کا جو سب سے بڑا جانکار ہے اس کی حدیث کو آپ الگ کر دیں تو قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جب قرآن پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر ہمارا دین کیا باقی بچے گا؟ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور اتباع تابعین ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے معروف محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اذا حدثت الرجل بالسنہ فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم انه ضال مضل، کہ جب تم کسی آدمی سے حدیث رسول بیان کرو اور وہ کہے کہ یہ چھوڑ دو، ہم سے صرف قرآن بیان کرو، تو جان لو کہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مطرب بن عبداللہ بن الشخیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول پر غور کیجئے اور آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ حدیث رسول بیان کر رہے تھے، ایک آدمی آیا تو کہا لا تحدثونا الا بما فی القرآن، کہ ہم سے صرف وہی بات بیان کیجئے جو قرآن میں ہے۔ تو عبداللہ بن مطرف بن الشخیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واللہ ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا، اللہ کی قسم ہم قرآن کریم کا بدیل نہیں تلاشتے، الٹرنیٹ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں اس کی تلاش ہے جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ذات گرامی ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا اور جسے اس کے بیان کی ذمہ داری دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو تو مانتے ہیں مگر سنت رسول کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں یہ بات تو مانتا ہوں، اس بات کی گواہی تو دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اگر کوئی شخص اس دوسری گواہی کو دینے سے انکار کرتا ہے تو علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے ہیں، ان کی حدیثوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو علماء امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان کی ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن اور حدیث کو داخل کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں اس طرح کے گمراہ کن نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں۔ موجودہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کس کس قسم کی گندگی ہمارے دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی گندگیوں کو اپنے آپ تک پہنچنے نہ دیں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہو جائے، صحیح سند کے مطابق ہم تک پہنچ جائے، تو پھر ہمیں اس سے روگردانی نہیں کرنا ہے۔ کیا صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ جیسے وہ سنتے تھے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، فوراً اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہمیں یہ بتایا جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمیں اس پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل له ان يدعها لقول احد كائنا من كان۔ سارے علماء مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے، جس کے سامنے حدیث رسول واضح ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث رسول کو کسی شخصیت کے قول کی بنیاد پر چھوڑ دے، اس لیے کہ رسول کی شخصیت سب پر مقدم ہے، رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر مقدم ہے۔ اس لیے حدیث رسول کے واضح ہونے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے، اور جب تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے تو ہمیں عملی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہوگا، اسے نافذ کرنا ہوگا، اگر واقعتاً اللہ پر اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں دفاع کرنا ہوگا، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کو، ہمیں اسلامی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر۔